بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ لاکھوں کروڑوں درود ہو، سلام ہو کملی والے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ میری پیاری بہنوں، آج عید الفطر کا تیسرا دن اور جمعہ مبارک کا دن ہے۔ میری پیاری بہنوں، عید الفطر کا پہلا جمعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کی برکتیں اور فضیلتیں ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ میری پیاری بہنوں، جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن بھی بنا دیا گیا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ عید کے دن ہی ہمیں عید نصیب ہو رہی ہے، کیونکہ عید الفطر 3 دن شمار کیا جاتا ہے، یعنی کہ مسلمان 3 دن ہی عید مناتے ہیں۔ میرے پیارے بہنوں، جمعے کا دن بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا گیا ہے۔ یہ دن ہفتے کے سارے دنوں کا سردار ہے اور اس دن کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ سب سے بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اسی دن ہی اس کو جنت میں داخل کیا گیا اور اسی جمعے کے دن اس کو جنت سے نکالا گیا اور اسی دن اسے دنیا میں بھیجا گیا اور اسی جمعے والے دن قیامت قائم ہوگی۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور اسی دن ان کی وفات ہوئی۔ اور بہت سی حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ جمعے کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس میں جو انسان جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ جمعے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے پر حکم آیا ہے۔ جتنا بھی ہو سکے جمعے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درود پاک پڑھنا چاہیے، اور یہ سب تمام حدیثات میں موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ بہت سی حدیث مبارکہ میں جمعے کی فضیلت آتی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ سے کسی یہودی سے کہا کہ اگر ہماری شریعت میں الیوم اکمل والی آیت نازل ہوتی تو ہم اس دن کو جشن مناتے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت جمعہ کے دن نازل ہوئی ہے، جو کہ کافی فضیلت رکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے روز ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا، اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جو بندہ مسلمان مومن کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگے، جو حاجت مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو وہی عطا فرما دیں گے۔ اور پھر ہاتھ کے اشارے سے بتایا، یعنی کہ قلیل وقت میں، یعنی کہ اتنی جلدی اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے اس امت کے اوپر۔ اور قرآن کریم کی سورت جمعہ جو ہے اس کے اندر یہ ذکر بھی ہے کہ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے تو ذکر اللہ کی طرف دوڑ پڑو اور تمام کاروبار بند کر دو، کیونکہ ہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جاننے والے ہو۔ جمعہ شریف ہرگز نہ چھوڑا کریں، کسی حال میں بھی نہ چھوڑا کریں۔ مرد حضرات مساجد میں جا کر جمعہ کی نماز ادا کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگ جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور پھر وہ لوگ غافل ہو جائیں گے، یعنی کہ وہ لوگ غافل لوگوں میں شمار کیے جائیں گے۔ میری پیاری بہنوں، آج جو وظیفہ ہے جمعے کے دن اسم اعظم کا وظیفہ ہے، اور جو اس وظیفے کا وقت ہے جمعے کی نماز کے بعد سے لے کر نماز عشاء کے وقت تک ہے۔ اس دوران کسی وقت بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اسم اعظم کی بدولت انسان ترقی کی منازل طے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے پسندیدہ ناموں سے پکارو کہ میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ اگر کوئی اسماء الہی کو اعداد کے مطابق تسبیح پڑھے تو اس کا ایک خاص اثر پڑھنے والے کی ذات پر ہوتا ہے، اور ایسا ناممکن ہے کہ اس کا اثر خالی جائے۔ میری پیاری بہنوں، جس کے دل کو یہ تاثیر چھو جائے تو بس وہی شخص جان سکتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، جب بھی آپ کوئی وظیفہ یا عمل کیا کریں، سب سے پہلے آپ صدقہ لازمی دے دیا کریں حسب توفیق۔ اس کے علاوہ میری پیاری بہنوں، جب بھی آپ کوئی بھی عمل کیا کریں
تو یقین کامل کے ساتھ کیا کریں، کیونکہ جب تک یقین کامل نہیں ہوگا وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھنا چاہتے یا کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، پابندی نہیں ہے، لیکن آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام یا ذوالجلال والاکرام، یہ اللہ کریم کا نام ہے جو کہ اسم اعظم کا درجہ رکھتا ہے۔ یا اللہ یہ بھی اسم اعظم کا درجہ رکھتا ہے۔ یا رحمان یہ بھی اسم اعظم کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ سارے نام جو یہ سب اسم اعظم کا درجہ رکھتے ہیں۔ میرے پیارے بہنوں، اگر آپ اس عمل کو بوضو حالت میں کریں گے تو بہت جلدی اثر کرے گا۔ اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور درمیان میں اللہ تعالیٰ کے یہ 2 نام اللہ صمد، یہ دونوں اسم اعظم ہیں۔ اللہ صمد، آپ نے اس کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ 101 مرتبہ یا اللہ جلالہ پڑھنا ہے اور 333 مرتبہ یا صمد پڑھنا ہے، یعنی کہ اللہ صمد جو کہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن یہاں الگ الگ دونوں، پہلے یا اللہ اور دوسری بار یا صمد۔ 333 مرتبہ پڑھ کر اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائیں گے۔ میری پیاری بہنوں، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے جو آپ نے درود پاک پڑھا تھا، اینڈ میں بھی وہی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی مراد ہے، شادی کا مسئلہ ہے، رزق میں بندش ہے، جو کوئی بھی مسئلہ ہے تو اس کی آپ نے نیت کر لینی ہے اور یقین کامل کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ تبارک اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کرے گا۔ میری پیاری بہنوں، جب بھی مانگیں تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی عطا کرنے والا ہے۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو۔ میری پیاری بہنوں، میری دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کر دیا کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔